الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا ایک گل سنو میری زمیندار بندے بیٹھے ہو کسے آڑتی کوڑ میں ٹر جاواں میں ایک مٹھ منجی دی ہوندی میز تے رکھاں دفتر بھائی دے سپر کیڑی ہے 86 کیڑی ہے 85 کیڑی ہے فین کیڑی ہے اس منے کلا کلے اس منے کر دینے انہاں اُتے نمبر لکھے پہ 86 ہے تے 85 اچھا میں کوئی نہیں پتا واللہ میں کوئی پتا نہیں کہ اے منجی دا دانا 85 دا اے 86 دا اے سپر ہے میں کوئی پتا کیونکہ اُتے لکھیا ہوندا تے میں پڑھ لینا لکھیا کوئی نہیں اس کیویں سے آن کیتی بے دانا کیڑی قسم دا ہے پتہ جے کی علامتاں ہوندیاں علامتاں دسدیاں نے نشانیاں دسدیاں نے آ 85 ہے اے 86 ہے اے سپر ہے جڑے تقریر وچ بندے بیٹھے ہوندے نے انہاں دے بھی نمبر ہوندے نے کچھ 85 ہوندے نے کچھ 86 ہوندے نے تے کچھ سپر ہوندے نے واللہ العظیم مسیتے بہ کے پیانا اسی منہ ویکھ کے سیان لینے ہاں پاویں دی داڑھی کوئی نہیں ہے سپر کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ تے ایندی پاویں داڑھی بالی وڈی ہے اے ایری فین دا دانا ہے
کوئی سمجھ آئی ہے کہ گل دی کہ کوئی نہ؟ اسی تے بندے دا منہ ویکھ کے پتر یہ فرق ہی ہے، ان دا کم ہوئے اس تو نہیں تھڑکدا بھلدا نہیں. ساڈا کم یہ درویشاں دا ہوندا ہے کہ اسی چہرے ویکھ کے سیان لینے ہاں ساڈا کون ہے، اے ساڈا نہیں. میں دسدا رہنا ہونا نہیں تے کبوتر باز نوں بھی سیان ہوندی باہ ساڈے پنڈ دے وچ جڑا آیا پھردا ہے ساڈا نہیں، آیا ہے لیکن ساڈا نہیں، آیا ہے پر ساڈا نہیں. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ آیا ہویا بھی یہ تے ساڈا نہیں، یہ انہاں نوں سیان ہوندی ہے. اللہ کو کملا جہا طبقہ گنیا جاندا ہے کبوتر بازاں. اسی جس لیے آ وینے نا اسی آنے بھی درود شریف پڑھو تے اس لیے اسی سارے دانیاں تے اکو واری نظر مار چھڈی دی ہے، سانوں پتہ لگ جاندا ہے سپر دا کیڑا ہے تے دوجا کیڑا ہے. سمجھ آ گئی کوئی؟ عزیز من سادات عظام موجود نے. قبلہ شاہ جی ہوراں میرے تو پہلے تقریر سنائی ہے تانوں. میں جس لے آیا اس لے آخری لفظ پہ بول دے آئے. اتھے میں اندازہ ہویا ہے بھی شاہ ہوراں تقریر چنگی منڈ کے کیتی. اللہ شاہ جی ہوراں دے علم وچ فضل وچ اور برکت فرمائے. اللہ پاک انہاں دی خطابت وچ برکت فرمائے. ساڈے بھائی نے اور بڑے حسن عقیدہ والے. قبلہ شاہ صاحب ساڈے میرے اس پاسے بیٹھے نے، بڑے ساڈے محبت والے اور پیار والی شخصیت نے. اللہ پاک سادات دی گلشن دے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے. اللہ انہاں دی مہک نو سلامت رکھے. اے سارے جتنے بھی پھول نے نا انہاں خوشبو مدینے شریف دی ہے. کیونکہ بریلی والے فرماندے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیز من میں آج جس موضوع کا تواڈے سامنے انتخاب کیتا ہے نا گل کرن واسطے، اے میرا ساریاں تو پسندیدہ موضوع ہے. یہ تے پاویں میرے کو تقریر ہوئے یا نہ ہوئے مینوں یہ موضوع پسند بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، مینوں یہ پسند بڑا ہے. یہ اتنے تواڈے نال چند گلاں کرنیاں نے، اینوں دھیان نال سن لو. تے ٹائم ہے میرا 55 منٹ 55. وہ 5 منٹ اور ہیٹھاں ہو جائے یا 5 منٹ اور اتاں ہو جائے، یہ راؤنڈ اباؤٹ میں گل کرنی ہے. 60 منٹ تو اتاں میرا بالکل ارادہ نہیں. یہ تمہیں میں پہلا دس چھڑیا ویکھ کے شروع کیتا ہے، ویکھ کے چھڑ دے. 2-3 گلاں کرنیاں نے تے جے تساں دھیان رکھیا تے تمہیں سمجھ آ گئی تے تمہیں اج بڑیاں نے. لمحہ پین پائی رکھنا وہ میتھوں ہوندا ہی نہیں. میرے کو ایڈی لمبی تقریر ہوندی ہی نہیں. ہن میں ایک جگہ تے تقریر کر کے آیا 30-32 منٹ. تواڈے کولے نہ آؤندیاں اس لیے دا رولا یہی پایا جی زیادہ کریا تو جتنی بھی کھچ تان کے لیاواں گھنٹے تو تاں میرے کو نہیں ہوندی. یہی مطلب میرا اتنا کوئی میں بول سکتا. تو اتنا جڑا وہ سی وہ ہوئے گا ٹھیک. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تو وہ میں کوشش کراں تے جڑے تسی سمجھن آئے ہو نا تساں جے میری تقریر دھیان نال نہیں سن تے اے بندہ کوئی نہ آکسی با میں تقریر سنی ہے تو من لبا کچھ نہیں. انج کوئی نہ آکھے گا میں سنی ہے یار میں کوئی نہیں لبا. انج کوئی بھی نہیں آکھے گا. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ساریاں نوں ہی لب جائے گا. کچھ مینوں بھی لب جائے گا، کچھ تانوں بھی لب جائے گا. اسی جو مدینے شریف والوں دے در تی خیرات منگنی ہے تے اللہ ساڈی جوڑی خالی رکھنی نہیں، کچھ نہ کچھ وچ پے ہی جانا ہے. او میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بھکھا منگن چڑے محمد تے اوڑک بھردا کاسا. جے منگدا منگن ٹر پوے تے کسے تھاں تو او دا بری جاندا ہے. توجہ ہے حضرات؟ عزیز من جس موضوع تے میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا نا وہ موضوع ہے محبت. جدو تھوڑی ہوئے تے محبت ہوندی ہے، جدو ود جائے تے عشق آکھ لیندے. اشد حبا للہ. جدو حب وچ شدت آ جائے ادو عشق آندے نے اصل شے محبت ہی.
اللہ قرآن ہی فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ جدو محبت اپنی شدت آ جائے ادو یہ عشق آکھدے نے. ٹھیک ہے جی. اور سیانے اس عشق دی جدو ڈیفینیشن کرتے ہیں تو آندے العشق نار. عشق بھئی آگے عشق آگے جیڑی سڑن نہیں دیندی. سمجھے نو سمجھے نو. اے عشق جنوں لگی ہوئے ان دی اگ ان اگ نہیں لگدی. ایس اگ دی میں گل ہی نہیں پیا کردا, میں جہنم دی اگ دی گل پیا کردا. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بھائی جدو عاشق الہی نے عشق والے نے جہنم دے کوڑوں لنگنا ہے نا, کوڑوں لنگنا ہے گا جنت جان واسطے, تے جہنم اللہ دی بارگاہ چرز کرنی ہے یا اللہ اس بندے دے اندر کیڑی اگ ہے جڑی میری اگ نو ٹھنڈیاں پی کر دی ہے. اس بندے دے اندر کیڑی اگ ہے جڑی میری اگ نو ٹھنڈیاں کر دی پئی ہے. تو اللہ فرمانا ہے اے جہنم اس عاشق دے اندر میرے عشق دی اگ ہے. توجہ ہے کہ نا. ہوں جدوں بھی کسی جگہ تے آج کل تسی علم منطق دا ایک بنیادی اصول ہے, علم منطق دی جڑی پہلی کتاب ہے نا وہ دے وچ اصول لکھیا ہے کہ میں مدرسے چی پڑھیا ہے. ویسے سامنے صرف دسیا جاتا ہے میں مدرسے صرف ایمان دیاں صفتاں پڑھائیاں جاندیاں تے آؤ تے پکی روٹی بڑھا کے مولوی باہر کٹتے نہیں انج نہیں ہوندا جی. مدارس وچ قرآن پڑھایا جاتا ہے, حدیث پڑھائی جاتی ہے, اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں, تفسیر پڑھائی جاتی ہے, منطق پڑھائی جاتی ہے, فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, اسماء الرجال پڑھایا جاتا ہے, فقہ پڑھائی جاتی ہے, اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں, تصوف پڑھایا جاتا ہے جی, صرف پڑھائی جاتی ہے, نحو پڑھائی جاتی ہے, ترکیب کرائی جاتی ہے, عربی سکھائی جاتی ہے, انسان بنائے جاندے نے. بلکہ میں انج آکھاں گا حق فرید, بلکہ میں آکھاں گا کہ صرف انسان نہیں امام بنائے جاندے نے. مدارس وچ امام بنائے جاندے نے جی. باقی سارے ادارے نوکر تیار کر دیں. یونیورسٹی نوکر تیار کر دیں, بچہ پڑھے گا نوکری لگے گا. چلو بڑا نوکر ہوئے گا مگر نوکر ہے. توجہ ہے. کالج نوکر تیار کر دے, یونیورسٹی نوکر تیار کر دیے, مدارس امام تیار کر دے. بھائی میاں اس فرق نو ملودے خاطر رکھیا کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو علم منطق دا پہلا اصول کی ہے, ذرا اس لئے میں اتھے پڑھیا سی پہلی کتاب ہے. اگر تو انو دھواں نظر آئے تو اس آگ ویکھی نہیں, لیکن تس یہ دس سکتے ہو کہ اس مکان چاگ بڑھ رہی. یقین نال کہنا مکان چاگ بڑھ رہی, دوڑے تو کوئی پوچھے آگ ویکھی آ, تو علم منطق دا اصول ہے آگ نہیں ویکھی, آگ دی دلیل ویکھی ہے. آگ دی, کیونکہ دھواں آگ دی دلیل ہے. دھواں ہوندہ ہی نہیں جی آگ نہ ہوئے, تھلے آگ بڑی ہوئے تے تاں دھواں اٹھ دے. دلیل دس دیئے کہ مدلول ہے, دلیل مدلول تے دلالت کر دیئے کہ جس شے دی علامت وہ ایٹ ہے تے تاں ہے. توجہ ہے حضرات کے ایویں میاں عشق دی علامتاں نے, محبت دیاں بھی علامات نے. پہلی علامت محبت دی ایک نہیں کہیں نے, پہلی کی ہے بے خوف کردہ ہے. جی میرا بیٹا تو ان سمجھ آئیے کہ
محبت بے خوف کر دی، عشق بے خوف کردا ہے، ہو جائے تے ڈر نہیں آਉਂਦਾ۔ جی میرے بچوں اس گل نو ذہن وچ رکھو، تانوں سمجھ آ جانی چاہیے، پتہ نہیں تسی کیوں نہ پہ سمجھدے۔ اے آ دنیا داری دا کچا بھی ہوئے نا تے خوف تا اے بھی نہیں ران دیندا۔ کوئی نہ سمجھ آئی گل؟ بندے ویکھ لیندے نے گھڑا کچا ہے، حالانکہ عشق بھی کچا ہے تے گھڑا بھی، لیکن دریا چڑھیا ہے، گھڑا کچا ہے، عشق بھی کچا ہے، لیکن وہ مڑ بھی آندا ہے بھاویں مر جائیں لانا ضرور دریا ہے۔ ایک کچے عشق ایڈی طاقت ہے، ہوں اگو اندازہ آپ کرو نہ سونے آؤ پکے وچ کیڈی طاقت ہونی ہے۔ یہ تقریر سارے بندے نہیں سن سکتے، لیکن میں وعدہ کیتا ہے کہ میں تمہیں سارے سمجھانا ہے، لہذا میں سارے سمجھان دی کوشش کردیا رہنی ہے، جتنا ٹائم میرے کو ہے میں وہ کوشش کردیا رہنی ہے۔ اور میں اپنے رب اگے دعا کیتی ہے، اللہ سونے میں نے توفیق دی جس بندے نے بھی میں اپنی گل سمجھاواں انہوں سمجھ آ جائے۔ ہے سمجھ آئیے سونےوں کہ نہیں آئی؟ ہاں ایک گل یہ دیتے پتر گلاں دی جے سمجھ گلاں دی نہ آوے تے ایک اور رمز بھی ہے، گل چنگی ہوئے تے سمجھ نہ بھی آوے تے اثر کر جاتا۔ اے ہن تہاڈی سمجھ وچ منطق نہیں آونی، تہان کوئی قرآن دے معنی آوندے نے؟ کوئی ایک ادھا بندہ اسی جنوں قرآن کریم دا ترجمہ آوندا ہے، دوجیاں کوئی نہیں آوندا، لیکن جدوں پڑھیے مزہ آوندا ہے کہ نہیں آوندا؟ اے دا مطلب ہے گل چنگی ہوئے تے سمجھ نہ بھی ہوئے تے اثر ہو جاندا ہوندا ہے۔ پتر سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں منافق نو نہیں سمجھ آوندی، عاشق جدوں سنے انہوں سمجھ نہ بھی آوے تو مینوں کئی بندے دس دے، کئی بندے بیرون ملک جڑے ہوندے نا وہ مینوں دس دن آندے شاہ جی تہاڈی تقریر اسی عربیاں نے بھی سنے ہاں تے انہاں نال کہ سمجھ کوئی نہیں آندی، لیکن وہ بھی جھوم دے نے۔ میں نے ایک بندہ پہ آندا وہ اپنا اتنے ساڈے نال پنڈ ہے اتوں دا بابا بڑے نعرے مرائے یار، ہاں اتوں دا ایک بچہ اتنے نا ریاض ہوندا ریاض تے وہ پیا مینوں دسدا بھئی ساڈے نال اتنے نا کچھ عورتاں بہ گئیاں گڈی وچ، عربی عورتاں، تو وہ انہاں جدے سلطان باؤ دا شعر سنیا تے انہیں آکھیا بھئی اے جڑا نا جو پڑھ رہا ہے یہ دا مزہ آ رہا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں؟ حالانکہ سلطان باؤ دی سمجھ تے اتھوں والیاں نے بھی نہیں آؤندی، وہ تے مڑ بھی بڑا ہے وہ، لیکن یہ جڑا صوفیانہ کلام ہے یہ وچ اثر ہوندا ہے، یہ وچ اثرات ہوندے نے۔ ہاں یہ کیونکہ دلوں نکلے ہوندے نے لہذا انہاں وچ اثر ہوندا ہے، صوفیاء دے لفظ بھی پاک ہوندے نے۔ توجہ ہے آپ دی حضرات؟ جی میں جناب نو یہ جملہ سنایا ہے، یہ لین پڑھی ہے تواڈے اگے، سطر بیان کیتی ہے کہ عشق دی علامت وے کہ اے بے خوف کردا ہے، بے خوف کردا ہے، خوف نہیں نان دیندا۔ ہاں لو یہ ہن میں یہ اتنے دلیل پیش کرنا بھئی یہ بے خوف کیویں کردا ہے؟ توجہ ہے جی؟ ساڈے پنڈاں وچ ایک قوم رہندی ہے درخان، جے کوئی جٹاں رہن دتی ہوئے تو پنڈاں ہر پنڈ وچ ایک دو ہوندے نے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تو یہ چونکہ بڑے کیڑے جے ہوندے نے تو جے بڑا پریشرائز کریے تو وہ چپ کر کے اپنا جو کچھ انہیں ادھار کے وچ تے دوجے پنڈ ٹر جاندے نے یا شہر کسے ٹر کے اپنا محلے تھان لے لے تے وہ لڑدے نہیں کسے نے، بالکل جو کوئی جٹ پریشرائز کرے تو چپ کر کے تے اپنے بانڈے لے کے کتے شہر ٹر گیا اوتھے اپنا جا کے دکان بنائی تے موجاں لئی، لڑدے نہیں۔ عموماً پنڈاں وچ ہوندے نے، ہر پنڈ وچ ایک دو گھر ہوندے نے ترخاناں دے، تسی بھی ویکھے ہی ہونے نے، سمجھ آ گئی؟ لیکن وہ شریف قوم ہے، بالکل ساریاں قوماں تو شریف قوم لکڑ دا کام کرتا ترخان جی لڑتے نہیں۔ میں کدی انہوں نے مقدمے کردیا نہیں ویکھیا، کدی قتل و غارت مصروف نہیں ویکھیا، جتھے کو تنگ کرنے چپ کر کے اگیرے ہو جاتے۔ زندگی بس شریف قوم بیسیکلی
اس قوم دا ایک بندہ لکڑی دے ٹال تے کام کردا، عالم بھی کوئی نہ، صوفی بھی کوئی نہ، سادہ جا مزدور بندہ، اس تقریر سنی عطا اللہ شاہ بخاری دی، تقریر سنی تے اندر حضور دا عشق آیا، تقریراں عشق لا چھڑ دیاں، بالکل جدو عشق آیا تے عشق بے خوف کیتا، میں پہلا تو دسیا بے قوم ڈاڈی نہیں، خوف زدہ جی قوم جی جی، لیکن جدو عشق حضور دا آیا ہے تے عقل آندی رہی ہے علم دینا، تو مستری ہے، تو ترخان ہے، ساڈا کام لکڑی نال ہے، اس لاہور دا بڑا وڈا سیٹھ ہی تے اون تو کیویں مارے گا جی، جڑے لکڑی تو بھی پوچھ پوچھ کے تیسا لیندے نے، او دے اندر جدو عشق آیا ہے اس تبدیلی ایڈی لیاندی ہے کہ انہاں چھری خریدی ہے، سیدھے لگے گئے او سیٹھ دے ٹکڑے کر دیتے، جناب ایک مزدور دے اندر اے جذبہ کیویں پیدا ہویا ہے بھئی وہ ڈر ہی نہیں رہا، نہ پھانسی دا، نہ 302 دا، نہ جیلاں دا، نہ موت دا، کسے شے دا خوف رہے ہی نہیں، وہ تبدیلی علم دین وچ کیویں آئی ہے، جنہاں سمجھ آ گئی وہ دسو کیڑی شے آئی ہے علم دین وچ، لو تو ان تقریر دی سمجھ آ گئی ہے، میں تو ان سمجھانا کی چاہتا، بس تقریر ہو گئی، جدو گڈی لین تے چڑھ جائے مڑتے آگاں سوکھا کام ہو جاتا ہے، اے چیز ہے، عشق اندر آیا ہے تو علم دین نہیں رہا، پھر دا مقام انج بدلیا ہے کہ ہسٹری دے اندر یہ موجود ہے کہ میانی صاحب قبرستان ہے غازی صاحب دا جنازہ پیا سی تے سید جماعت علی شاہ آئے، پیر ہون تے بندے اگو راہ چھڑ دے نے، شاہ جی ہوری جدو آئے 4 پائی دے اتے تے بندیاں آکھیا جی اگو چہرے تو کفن ہٹاؤ جی، شاہ جی ہوراں زیارت کرنی ہے، تے شاہ جی ہوراں فرمایا بے چہرے تو کفن نہ ہٹاؤ، قدمہ تو کفن ہٹاؤ، سرکار اگے جتنے بندے آئے نے انہاں منہ دی زیارت کیتی ہے، فرمایا میں منہ نہیں تکنا، میں پیران دی زیارت کرنی ہے، انہاں کفن ہٹائے تے تاریخ نے ایک منظر اپنیاں نگاہ میں محفوظ کیتا کہ آل رسول سید عالم محدث علی پوری نے اپنے ہونٹ اس مزدور دیاں پیران تے لائے نے، تے جدو بوسا لیا ہے نا اس ویلے یہ سوال ہویا بھائی شاہ جی باقی سارے بزرگ آئے انہاں تے دا منہ چومے ہیں، تسی پیر کیوں چومے نے؟ فرمایا اے دا منہ رسول اللہ چوم گئے نے، اور ادب دا تقاضا ہے اسی یہ دے پیر چومی ہیں، توجہ ہے پتر، غازی صاحب دی بارگاہ وچ میری عقیدت نے سوال کیتا، بابیو بڑا نہیں تو انو اللہ نے عزت دیتی بھئی ایڈے وڈے سید او تواڈے پیر چوم گئے، سید ہونا کمال ہے جی، بڑا کمال ہے، لیکن وہ یہ کتنا بڑا کمال ہے سید پیر پہ چم دے، تو وہ سید پیر چمن وہ ہے تے درخانی ہوں دے وچو شے کیڑی آئی ہے جی سید بھی جھکائے نے، بھئی جنہاں سمجھ آوے گل تے انہاں واسطے وہ کیڑی شے آئی ہے علم دین صاحب دے اندر جس سید بھی پیران تے جھکائے نے، توجہ حضرات عزیزان منتے علم دین شہید علم دین غازی علم دین فرما دے نہیں، ایک کمال میرا نہیں خس خس جنا قدرے نہیں میرا دے میرے
وڈیا میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایا. توجہ ہے حضرات وڈی کی کوئی نہ مسئلہ. حضرت غازی علم الدین شہید کی فرما رہے ہیں. آپ فرماتے نے میں نہیں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگلائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولو جنہاں نیویاں نال نبھائی. بھائی سمجھ آئی آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ آیا. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ گل سمجھ گئے. جدو بندے گل سمجھ لین ادو گل دا مطلب پورا ہو جاتا ہے. جڑے ہوندے نا سیری وہ جٹاں کے نہیں بولتے. یہ گل بندے ہو کہ نہ بندے وہ کدی نہیں بولے. جی میں جٹ آکھن وہ گال بھی کڈ لین تو شدے چپ کر دین. سیری جو ہوندے سیریاں تمہیں اگلی قسم غلام کہ سیری صرف پیسے دیتے ہوندے لے ہوندے جدو دے چھڈے آزاد ہے. غلام بھی کیا ہوندے آقا کے ہن تے غلامی ختم ہو گئی ہے نا. جس ویلے دی میں گل پیا کرنا جدو دور مصطفیٰ سی ادو غلامی چلدی آئی. ایک مکے وچ غلام آ جدا نام بلال آ. ساری زندگی اس امیہ کے چوں نہیں کیتی. جو آکھیا منیا جو کسے حکم دیتا ہے وہ کیتا ہے. کسے گال کڈی ہے کسے برا آکھیا کسے حکم دیتا ہے کسے جو کیتا ہے چپ کر کے ہر شے برداشت کر دینے. غلام جو آئے میرے پاک نبی سرکار نے جدو جھلک ویکھی نا ایک باری زبان تے آ گیا لا الہ الا اللہ ہو اس غلام اچ تبدیلی آئی. اون تتی ریت تے لٹین دین مقام حرہ تے مکے وچ اے بڑا گرم مقام سی. تتی ریت تے لٹین دین سینے تے باری پتھر رکھ دین تے ادو گرم سیخاں نال جسم داغ دے تھلے کوڑے بچھا کے اتے بلال نو بچھا دین دین تے بلال دی چربی پگھل دیے تے کوڑے بوجھ جان دین. تلواراں خنجر اتے لے کے کھلون دین مار دے بھی نے زخم بھی لین دے تے آن دے نے ہوڑی پاڑا. اے نہیں آن دے چھڑ دے نو سمجھے گل انج نہیں آن دے چھڑ دے وہ آن دے نا ہوڑی پاڑا. وہ جڑا بولیا ہی کدی نہ وہ چپ نہیں کردا آندا احدن احدن احدن. غلام تے بولے ہی کدی نہیں اپنے آقا کے. اے وکیا ہے بھی امیہ آگے چپ کیوں نہیں کردا. توجہ ہے کہ کوئی نہ یہ چپ کیوں نہیں کردا. وہ جو آن دن چپ کر ہوڑی بول مندا تے اگے ہے سانتے نہ سناؤ وہ مڑ چپ نہیں کردا. وہ مڑ دب کے بول دے بھائی میاں صرف اے پوچھوا تواڈے کولوں سوال کروا جڑے سیانے بندے بیٹھے ہو بھائی بلال نہیں بدلیا. بلال ہوئی ہے وچ کوئی شے نویں آئی ہے اس شے دا نام ہوندا جے بولیا جے ذرا. میں ساریاں تو سننا چاہنا جڑی بلال جی شے آئی ہے تے بلال دے خوف دور ہو گئے نو شے کیے. یہی میں تو ان گل دسی سی بھئی جی دے اندر آ جائے ان دے اندر خوف نہیں ران دے. توجہ ہے حضرات بے خوف کرتا ہے بے خوف کرتا ہے. خوف اندر وجود دے ران ہی نہیں دینا جی. ماریوں دے بڑا مار دے پہ بڑا مار دے پہ. ہن میں تو اگے دسیا ہے بھئی وہ جڑے مزدور آئے انہاں دا کی مقام ہے. ہن ذرا جدو اے اندر آیا ہے تے انہاں دا مقام بھی سن لیا. میرے نبی پاک سرکار
آپ کعبہ شریف کھڑے نے، کعبہ شریف میری سرکار کھڑے نے کعبہ شریف دے اندر، مکہ فتح ہو گیا ہے، پورے عرب دے لوگ چیدہ چیدہ تے چنے ہوئے بندے اس وقت مطاف دے اندر موجود ہیں، مانگ دا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا بلال کی دے، بلال کی دے، جی سرکار میں حاضر ہاں، تے بلال بانگاں کیوں ہوندیاں آئیاں، مدینے وچ بانگاں ہوندیاں آئیاں، مکے وچ بھی ہو سکتی ہے، ہن بھی ہوندیاں نے، ہیٹھاں ہوندیاں نے، سونے آؤ اذانہ ہیٹھاں ہوندیاں نے، ہن بھی ہیٹھاں ہی ہوندیاں نے، ایک اذان اتے ہوئی ہے، سرکار فرمایا بلال جی آقا، فرمایا ایدے اتے چڑھ کا بے جڑے جاگ دے ہو انہاں دے نال صرف گل ہے میری، فرمایا بلال ایدے اتے چڑھ، ہن بلال دے پیر اتے نے، کعبہ ہوں اس گل نو سمجھ پوری سن تسی لئیے تو پتا بھی ہے میں لفظ کی بولے لیکن ان دے اندر چھپی ہوئی لطافت نو ذرا سمجھانا واسطے دی تھوڑی جی تشریح کرنا چاہنا کہ یہ کعبہ ہے کی، یہ کعبہ کی بلال دا تے پتا جناب حبشی ہے، بلال دا تے پتا جناب وکدا وکدا آیا تے ابو بکر صدیق نے پیسے دے کے خرید کے یار دی خدمت پیش کر چھڑیا، بلال دا تعارف تے تو اگے ہے، تھوڑا جہا کعبے دا تعارف کرانا چاہنا، جدو اللہ دے نور دی تجلی پئی ہے نا پہاڑ تے تور تے وہ دے ٹکڑے ہوئے نے، توجہ ہے حضرات تواڈے، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سرکار تو بعد کعبہ دی تعمیر ہوئی ہے تے او پتھر بھی دے وچ آئے، جی ذرا توجہ فرمانا، اے وہ کعبہ ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جدا نقشہ جبریل بنایا ہے تے تعمیر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم تے پتھر تے گارا حضرت اسماعیل دے رہے، آپ نے سمجھ آگئی حضرات، اے ہی او کعبہ ہے جنہوں ویکھیاں گناہ معاف ہو جاندے، جن ویکھنا میں عبادت ہے، جن دے چار چفیرے ٹرنا میں عبادت ہے، اے ہی او کعبہ ہے جنہوں ویکھ کے پہلی دعا جڑی منگی اللہ منظور فرما لیندہ ہے، صرف ان دے پڑھ چھے دائے مقام ہے بہن مزاب رحمت آکھیا جاندہ ہے، رحمت اللہ پڑھ چھا، اے ہی کعبہ ہے جن دی انوی اللہ دے نبی جا کے زیارت کر دے، عالم ارواح دے عالم روحانیت اللہ دے نبی انوی اتھے حاضری دے دے، اے ہی بیت اللہ ہے جدے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک ایسے لوگ موجود رہن گے جڑے کعبہ شریف المو کر کے سجدہ کر دیں، جنہیں اچھ میرے پاک نبی سرکار بھی شامل لیں، منہ طرف خانہ کعبہ، اور کعبہ ایڈا شریف ہے، اے میں نہیں آکھیا شریف ہے نہ تو ساں کہ کعبہ ایڈا شریف ہے کہ ایک بندے نے حضور دے سامنے کعبے المو کر کے تھکیا، حالانکہ وہ دی نیت توہین دی نہیں سی، حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ اسے کہا جی میں فلاں قبیلے چھ نماز پڑھانا امام ہاں، آپ نے فرمایا آج تو بعد امامت نہ کر، انکا قد اذیت اللہ و رسولہ، تو تے اللہ تے اس دے رسول نو اذیت دیتی ہے، جیڑا کعبے المو کر کے تھک رہے ہیں تینوں تے انہیں ہی نہیں عذاب ہوندے، اج تو بعد امامت نہ کرائیں تو لائق امامت نہیں، توجہ ہے حضرات تواڈی، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ عزیز من ایک کعبہ ہے جدے اندر وہ پتھر لگا ہے جنہوں ایک باری چومیے تے سارے گناہ چوس لیندے پیہاں جننے بھی ہون این آر او ڈی جاندے، سمجھ آئیے کوئی نہ، وہ این آر او ڈی جاندے، جیڑا ایک باری ہونٹ ہوتے چا رکھے این آر او ہو گیا، بجا تیرے سارے اگلے معاف ہو گئے، متوجہ ہو حضرات کی کوئی نہ، صرف ایک مکان ہے پتھر دا بنایا جنہوں اللہ فرمایا ہے بھئی مکان میں ہدایت دیندہ ہے، من تو سمجھ نہیں آئی میری جان میری گل نہیں، اللہ قرآن نے فرماندے ہیں بھئی مکان ہدایت دیندہ ہے کعبہ، آپ نے سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں، بندے تے آندے بندہ ہدایت دے ہی کوئی نہیں سکتا، تے اللہ قرآن نے فرمایا بھئی یہ پتھر بھی ہدایت دیندے نے، کیونکہ عام پتھر نہیں ہدایت آلیاں نالے نہ دی نسبت ہوئی ہے، آوازی دو اللہ تا قرآن سنو، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اے بیت اللہ ہدی للعالمین نو ہدایت دینا، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی لل، اے برکت والا بھی ہے تے ہدایت والا بھی ہے۔ اے دا مطلب ہے جے پتھر بھی کوئی کسے کرما والے دے نال لگ جائے تے برکت پتھر بھی دیندا ہے۔ میں سمجھ نہیں آئی بس تسی کس جگہ تے بیٹھے ہو، پر میری گل سن لو دھیان نال۔ جس پتھر دی نسبت رب دے ہاتھ محبوباں دے ہاتھاں نال تے پیراں نال ہو جائے، میاں او پتھر جے برکت دیندا ہے تے محبوب رب دے گھر وچ ویڑے چ قدم لا جان تے گھر برکت والا ہو جاندا ہے۔ تاں ہی اسی بابیاں نوں آنے ہیں جناب ہے ذرا قدم لائی جائے جو، کیونکہ بابے گھر قدم لا جان تے برکت ہو جائے۔ سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بابیاں دے نال جڑا پتھر لگ جائے وہ برکت والا ہو جاندا ہے۔ ہن جڑا بندہ کسے ولی دے ہاتھ تے جت پا چھڈے وہ بندہ کیویں برکت والا نہیں ہو جاندا؟ ساڈا پرابلم اے وے اسی ہاتھ گندیاں دے کے دیاں برکت کوئی نہیں ہوئی۔ تے کوئی سمجھ آئی گل نہیں کہ کوئی نہ ہاتھ دینے گندیاں نوں جانے برکت کوئی نہیں ہوئی۔ برکت تے ہونی آئی جے کسے پیارے نات پڑھا دے ہوتے۔ توجہ حضرات کے نام وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا بھی ہے تے ہدایت دین والا بھی ہے۔ شرط ہے بھائی میاں جدو کسے بزرگ دے ہاتھ جات دے ہے نا، ہاتھ دے ہے تو جے وہ برکت والا ہوئے تو برکت مل جاتا۔ او برکت والا ہوئے بندہ برکت والا نام ہی ہوئے تو جدو ہاتھ نال لا چھڑیے برکت دی جاندی ہے۔ بندیاں نوں سمجھ نہیں لگدی، بعد اوقات انہاں نوں پتہ کوئی نہیں ہوندا برکت بڑی ڈھی گئی ہوندی ہے۔ کسے پیارے رب دے ہاتھ چاہت نہیں برکت ڈھیوے گی۔ عزیز میرے توجہ فرما اور غور فرما، ایک کعبہ ہے جڑا ایڈی برکت والا ہے، جڑا ایڈی عزت والا ہے، جڑا ایڈے شرف والا ہے، جڑا ایڈے مقام تے مرتبے والا ہے۔ اب بندے پیسے بھر کے کعبہ ویکھن جاندے نے، ایڈی شان والا کعبہ تھلے تے بلال میں سمجھ نہیں آئی تھوڑی گل دی مٹھیا۔ جڑے کچھ ساڈے عاشق لوگ ہوندے نا، عاشق لوگ جتھے انہاں دے بزرگ پیر رکھن او انہاں دی جُتی کدی چوم لیندے نے، کدی اس مٹی چوم لیندے نے۔ بھئی اے جی ساڈیاں پیراں جی ایتھے پیر رکھے عشق جو ہویا، او مڑو تو کدی انہاں دی جُتی چوم لیندے نے، کدی انہاں دے پیر دے مٹی جڑی لگی ہوئے ان کو چومدے ہوندے نے۔ تے بندے آندے نے پیراں دے ہیٹھ جو آ گئی ہے ہن کیوں چومدے ہو؟ میں کہا کعبہ بھی کسے دیاں پیراں ہیٹھ آئے تے ساری کائنات پہ چم دیئے مٹھیا مڑکا بے نہ چمیا کرو۔ رسائیاں کیا ذرا اتے کھلو بلال کعبے دی چھتے تے کعبہ تیرے پیران دے ہیٹھ آوے، دنیا نو پتہ لگ جائے جڑے عشق لے کے اس مقام تے پڑ جان انہاں دا مرتبہ ہوندہ ہے کہ کعبہ انہاں دے پیران ہیٹھ ہوندہ ہے صرف ایک وجہ تو کہ انہاں دے اندر عشق نبی ہے۔ عشق جڑا مقام بدل چھڑ رہا ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے نے خس خس جنہ قدرے۔ بھائی جی ساؤنڈ آلیا تیرا ساؤنڈ اجازت دے وے تو میں ایک شعر پڑھنا چاہنا۔ پتہ نہیں تو کہ میں ساؤنڈ آج لایا ہے، میں ساؤنڈ آلیا نال کدی لڑیا تے نہیں، لیکن تیرا ساؤنڈ ڈنگا چلتا ہے۔ توجہ ہے حضرات، حضرت سلطان العارفین نے عشق دی مقام نو بیان فرمایا تے آپ فرما دینے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت ایتھے گل ذرا سمجھ لینا
بلال تسی ایڈے اچے کیویں ہوئے ہو؟ فرمایا جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہیں کوئی ہو منگن ایمان شرما بڑی عشقو تے دل نو غیرت ہوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی اے گل بلیا میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باہو تے میں ایمانو دیا دھروئی ہو میں نا تانوں سمجھانا چاہ رہا آخری اور تیسری گل حضور نے جدوں مدینے شریف مکے شریف اعلان کیتا تے پہلے پہل سرکار دا کلمہ 4 بندیاں نے پڑھیا 4 ہستیاں نے حضرت خدیجہ حضرت مولا علی سرکار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی 5ویں بندے جنہ کلمہ پڑھیا انہاں دا نام ابو ذر غفاری ہے غفاری غین دے تھلے کسرہ ہے غین مکسور ہے غفاری جناب ابو ذر 5ویں بندے نے جنہ کلمہ شریف پڑھیا حضور سرکار اعلان فرمایا تے ابو ذر غفاری مکے دے رہن والے نئے ملک شام تے مکے دے درمیان انہاں دی بستی آئی اوتھے انہاں سنیا بھئی مکے وچ نبی آیا ہے تے جدوں پھول کھڑ جائے خوشبو پھیل دی بتی بڑھ پوے چراغ بڑھ پوے تے روشنی او پھر جدوں روشنی ہو جائے تے پروانے جدوں اگ بڑھ پوے پروانے اتے انہوں نے سدن دی کدے کدے ویکھیا پروانیاں کاٹ گلیا انہیں ببڑی جے پتر گل سمجھا کرو پروانیاں کدی کسی دعوت نامہ گلیا بجناب اگ بڑی ہے وہ آندھے بڑھ پئی تے اسیں آپ پہ آ جائیں ہائے میں جدو درس پڑھ رہا نا میں مدرسے تو فارغ ہو گیا یہ تقریر میں ادو بھی کرتا سا تے انج ہی کرتا سا بلکہ یہ تو زیادہ زور نال کرتا سا اور بڑی جویں پھر خطیبانہ رنگ ہوندا ہے وہ بڑا میں دبا دبا کے تقریر کرتا سا تو ساڈا ایک مرید سی تے وہ آندا ہے شاہ جی میرا دل ایک گل تے میں کی آندا ہے میرا دل کردا ہے میں اشتہار چھپاواں تے میں بندیاں نوں دساں ساڈے پیر بڑی تقریر کردے نے تے ساڈے پیر بڑے کرما والے بندیاں نوں پتہ کوئی تسی تقریر بڑی کردے ہو پیر بڑے ہو بڑی روحانیت بڑی نورانیت تے بندیاں نوں دسیے میں ہس پیا میناں دا جی ہس دیو میں آخیا پتر انج نہیں کریدا آخے کیوں میں آخیا شمع کدی اشتہار چھاپے میں بڑھ پئی آخیا جی نہیں تو میں آخیا اتنے آن والے آ نہیں جاندے آخیا جی آ جاندے تو میں آخیا تو بال لئی تے آ جا سن جے تو بال لئی تے او متے تواڈے ذہن وچ گل جاوے بندے تقریراں سن کے مرید ہوندے اے جھوٹ ہے تقریراں نال مرید ہوندے ہوندے تے ہر خطیب دے مرید ہوندے بندے تقریراں تے مرید نہیں ہوندے ایڈے کملے تے نہیں نا بندے ہو سن پر ایڈے بھی نہیں من لینا میں تھوڑے کملے ہوندے پر اینے کملے بھی نہیں جڑا تقریر کرن آوے او دے مرید ہو جاندے نا
پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں سر انسان جو خم ہے تو حرم میں کچھ ہے. سر انسان جو خم ہے تو حرم میں کچھ ہے. یہ لوگ جو اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. بے وجہ کوئی کسی پہ نہیں مرتا نصیر, ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. اندر آگ بال تو آپ پہ آ جان دے جنہ ہونا ہے. او باؤ فرماندے نے یاد دا ڈیوا بال ہنیرے تیری لب جائے مت گواچی ہو. یہ بندے تقریراں تے مرید نہیں ہوندے اور شے. وہ جتھے ہوئے جیڑا پروانہ ہوندا ہے اوتھے سڑ جاندا ہے. اسے ویکھی کدی نہیں. یہ تقریر کردا ہے اینو آوندی ہے کہ کوئی نہیں آوندی. نہیں وہ ویکھنا ہوندا ہے اندر کچھ ہے. وہ دن ہے تو کو اندروں بول کے آواز آوندی ہے ہی تو آندا سڑ جا. بھائی نہیں گل تقریراں سن کے بندے آستانے ویکھ کے انج کون بولے. آستانہ ویکھنا تے دور دی گل ہے. میرے بندے وہ مرید ہوندے نے جنہ مین بھی نہیں ویکھیا, ملے ہی نہیں مینوں اج تک. وہ جتھے کدے یورپ وچ نے اوتھوں ہی فون کر کے آندے جی سان ایتھے ہی پڑھا چھڈو کر. آنا تے بڑی لیٹ ہے, پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. سان ایتھے ہی پڑھاؤ قیامت والے دن تواڈے نال تے کھلوئیے. ایک بند ملنا ویکھنا یہ گل جدو بڑھ جائے کسے دے اندر کوئی شے ہوئے تے سائیں آپے بندیاں دا رخ ہوتے پھیر چھڑدا ہے. اشتہاراں نال تے پیر نہیں نہ بنی دے, اشتہاراں نال اشتہاری بنی دے. پیر نہیں بن دے اشتہاراں نال. درویش نو اشتہاراں دی حاجت نہیں ہوندی. عشق دی سچی اگ بال جنہ جنہ دا ازل تو تیرے حصے چ لکھیا ہے انہوں میں تیرے کو آ کے اپنا حصہ وصول کر لینا. ہاتھ کنڈیاں دی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یار دی گل کرو سائیں آپے بندیاں لے آؤں گا. گل کوئی گل ہی کوئی نہیں. صرف حضور سرکار دے پیار دی گل کیتی جاؤ بندے آپے تواڈے نال ٹر دے جاندے. جی بول بول جڑی ہے نا مولانا روم فرماتے ہیں بول بول تو پوچھیا تو پھلاں دی عاشق ہے. اس آخیا کیویں؟ اس آخیا بیٹھی ایتھے ہی رہنی ہے. اس آخیا نہیں بیٹھی ایتھے ہی رہنی ہوں جن دی عاشق نہیں. کو سمجھ آئیے گل دی گل. بول بول تو کسے مولانا روم فرماتے ہیں سوال کیتا تو پھلاں کول یار وقت رہنی ہے نال عشق. اس آخیا رن دی اندے کول ہے عشق اندے نال نہیں. انہاں آخیا مڑ کی آ. اس آخیا عشق مینوں اوندے نال ہے جن دی اندے وچوں خوشبو آوندی ہے تاں اندے کول بیٹھی رہنی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جتھے پھول کھل جائے جڑے اس دے عاشق ہوندے نے یار دی خوشبو واسطے اوتھے بیٹھے رہندے نے. گل ہے رمز دی ہے. اے بندے ایویں نہیں آ کے بیٹھے رہندے میرے کول. انہاں نوں پتہ ہے یار دیاں گلاں کردا ہے چلو سنیے. گل صرف اللہ اینی جے کہ یار دیاں گلاں کردا ہے تے کول گلاں سنیے. گلاں سنے دیاں کردا ہے. اے گل ہے اور میرے کول کی کچھ بھی نہیں. صرف حضور سرکار دا پیار ہے بس وہی ونڈنے آ. لنگر بھی ہوئی ہے, فیض بھی ہوئی ہے, ہر شے ہوئی. سنو میرے بچیو, مکے وچ جدوں شمع رسالت جلی نا تے اوتھے تک روشنی گئی تے انہاں دا ایک بیلی سی انیس حضرت ابو ذر دا. انہاں کہا یار مکے جا میں سنے اوتھے کوئی نبی آئے. جناب انیس آئے. انہاں وہ انیس آئے تو انہاں ویکھیا. انہاں جو پوچھا بھئی ایتھے محمد ہیں. بندیاں انہوں نے پھڑ لیا تو بڑا ماریا. وہ گئے انہوں نے جا کے دسیا بے نبی تے ہیں تو ان جیڑا نا لے لئی نا ان مار دے بڑا نہیں. انہوں چپ کر کے اپنا سامان بنیا تے سیدھے مکے. آب زمزم دے کھو دی منڈیر نال آنج ڈون چلائی تے سویرے آ کے بے پوچھا کسے تو نہیں. انہوں نے پتا بے جیڑا نبی ہویا ان دا پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. بکیڑا ہے جدو آیا پتہ لگ جانا ہے بیا نبی ہے. اے جس جے کوئی بندے کو کچھ ہوئے تو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی. ویکھ کے سیانے سیان لیندے بندے کول ہے. یا گل طلب دی ہوندی ہے. ایتھوں ایک جہاز لے لو تسی. جہاز دا پتہ جی کوئی نہیں پتا. میں جڑے بڑی والے جہاز
جی کو بیٹھا ہوئے تو اسی تو اندر نال بھی کوئی نہیں رہیں ہدایت ہی کرنی ہے وہ نہ لیا کر میاں جھڑ دے ان گل سمجھاؤں ان جہاز دیاں اکھاں بند چ کرو گڈی پا لو تو سندھ جا کے کھول چھڑو اس کوئی اعلان نہیں کرنا میں جہاز ہاں جیڑا اس پنڈ دا جہاز ہونا ہے اس 5 منٹاں بعد اندر کول آ جائے یہ گل ہے کہ نا اس اعلان کو نہیں کرنا با جناب مولوی صاحب اعلان کرے پنڈ جہاز آیا تو اتوں والا جہاز آ کے ملاقات کرے نہیں اس بیٹھا ہونا جڑا اس پنڈ دا ہونا اس آدھے آخنا بابا جی آ گئے ہو سرکار کو حکم مقام کوئی سمجھ آئے گی کوئی نہیں انہوں دونوں انج بیٹھے ہونا جی میں 10 سالوں کی پرانی جاری وہ سمجھ آئی جی سنگیو کی شہر لایا ہے انہوں دی طلب ایک کے انہوں دی طلب ایک کے طلب کٹھیاں کر چھڑ دی جس دی طلب عشق نبی ہوئے واللہ العظیم اور پوچھن دی لوڑ ہی نہیں رہندی جتھے سینے عشق بڑھدا پیا ہوئے اوتھے آگے کٹھے ہو جاندے گل دی سمجھ انہوں سنیا تو انج بہر ساری دیاڑ لگ گئی حضور کو نہ آئے ساری دیاڑ لگ گئی حضور کعبے شریف نو دیدار کرین آئی کوئی حضور دیدار کرین آؤندے نا اسی کرن جاننے ہاں تو یہ فرق نو ملودے خاطر رکھنا چاہیے حضور دیدار کرینی کو نہ آئے سارا دیاڑ لگ گئی تے حضرت علی دے والد جناب ابو طالب کعبے دے متولی آئے حضرت علی سرکار دی ڈیوٹی آئی بتو آیا گیا دا خیال رکھنا ہے انہاں پوچھیا پرانے کی دے آئے ہیں کوئی بیٹھا رہے ہیں سارا دن انہوں نے کہا بھئی کسے منزل دی تلاش ہے چاں بیلیا تے لبی نہیں منزل نہیں لبی دعا فرما دیں چال پھر اٹھ مولا علی سرکار گھر لے گئے روٹی کھوائی کھانا کھوایا کھانا شانا کھوا کے پیار کیتا بستر دیتا سویرے ناشتہ دیتا تے فرمایا لے بھی بیلیا جا مڑ ڈوڈ وہ مڑ آ کے انہاں ڈھون لائی اس سے زمزم دے خون آ تے کعبے شریف والوں ویندے رہے دیہڑ ساری لگ گئی شامی مولا علی سرکار نے فرمایا بیلیا منزل ملی انہوں نے کہا جی نہیں ملی اب فرمایا گھر چلی مولا علی سرکار گھر لے گئے کھانا دیتا بستر دیتا سویر نو ناشتہ دیتا تریجے دن مڑ آ کے بیٹھ جدو تریجے دن مڑ رات ہو گئی تو مولا علی سرکار نے راتی مڑ پوچھا بھئی منزل ملی ہے اس نے کہا جی نہیں ملی حضور تریجی باری بھی کوئی نہ آیا ہے مولا علی سرکار مڑ گھر لے کے کھانا کھوا کے بستر تے سلا کے تے فرماندے نے جے مناسب سمجھے تے پوچھ سکنا بھئی تیری منزل کی ہے یہ مناسب سمجھے تے پوچھ سکنا تیرے کو تیری منزل ہے کہ او سکھیا حضرت ابو ذر فرماندے نے میں بدسدا تے ہیں پر میں سنیا ہے جڑا انہاں دا نام لے اونوں مار دے بڑا نے میں 3 دن ہو گئے ڈردیاں کسے تو پوچھیا نہیں جی 3 دن میں خوف زدہ رہا میں کسے تے سامنے نہ اے جملہ دین وچ رکھیا ہے میں 3 دن بیٹھا رہا میں جی کسے تو نہ نہیں لیا تے جے تسی عمر 3 دن جس بندے کول بندہ رہے اودے نال تھوڑا جی فرینکنس ہو جاندی ہے ہلو ہلو ہو جاندی ہے او گپ شپ ہو جاندی ہے اس ویلے کچھ او مولا علی سرکار دی طبیعت بھی بڑی پیاری ہے سیداں دی طبیعت ہوندی بڑی پیاری وہ تھوڑی جی فریکنس ہو گئی سی اس ویلے انہوں نے آخیا بھئی بیلیا میں ذہن وچ رکھیا کرو میں دسدا رہنا ابو ذر غفاری وہ شخصیت نے جنہاں نے حسن تے حسین اپنا چاچو سدیا ہے مولا حسن تے حسین انہوں نے اپنا چاچو سدے ہوندے ہیں جی اے او ابو ذر نے انہاں دے بیٹے دا نام ذر سی اس واسطے انہوں نے ابو ذر سدیا ویسے نام انہاں دا جندب بن جنادہ سی بیٹے دا نام ذر سی اس تو ابو ذر کہندے ہیں ایک کنیت تھی اچھا انہاں فرمایا کہ جی میں دسدا آیا ناراض تے نہ ہو مولا علی سرکار فرمایا نہیں ہوندے بول اس آخیا جی جنہاں دا نام محمد ہے میں انہاں نے ویکھن آیا مولا علی سرکار فرمایا صرف ویکھنا ہی انہوں نے کہا جی یہ دل منیا تے اگامی کام ہے پر ایک باری ویکھنا تے ہے انہاں فرمایا تو منزل دے بوئے تے آ گیا منزل دے میں کیا کہ تو سمجھ نہیں آئی یہ کون پہ آندے نے تے بوا کیوں آکھیا نہیں سمجھ آ گئی ہاں جی فرمایا ٹھیک ہے تو آگے تے سویرے لے چلا گا سویر ہوئی سرکار نے ناشتہ کروا کے تے آپ نے فرمایا بھی تو میرے تو تھوڑا جا پیچھے ٹرنا اگر راج کو خطرے والی گل ہوئی تے مولا علی فرماندے میں پیراں تو جوڑا لینا ہے
تے تینوں انج محسوس ہونا ہے جویں وچ کوئی چیز لگ گئی ہے تے میں کڈدا پیا. یہ مطلب بھی ہونا ہے میرے کو کھلونا نہیں اگا لنگ میں پیچھے تیرے نال بات. تے جے ایسا نہ ہویا تو میرے پیچھے پیچھے ٹردا آئی میں تینوں سونے نبی تک لے چلاں گا. گل سمجھو جیڑا علی پیچھے ٹر پوے وہ نبی کول پڑ جاندا ہے. کو سمجھ آئیے سونے گل جیڑا میرے مرشد مولا علی دے پیچھے ٹر پیا انہوں منزل مل جاندی ہے. راج کوئی مسئلہ نہ ہویا سرکار توڑ لے گئے. جدو لے گئے تے حضرت علی نے فرمایا کہ ہاذا رسول اے نہیں رسول اللہ. پہلی نظر پئی تے ابو ذر بے سخت بول کے فرماندے لیس ھذا الوجہ بکذاب. کوڑیاں دے منہ انج دے ہوندے تے نہیں جڈا سونا انہاں دا چہرہ ہے. ہائے توجہ ہی حضرات کے نام عزیزہ ندی وقار عالم جی فرماندے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی. جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی اور محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا سرکار کے روضہ پر جب شام ڈھلی ہوگی. اللہ اکبر. کیا تخیل ہے فرماندے نے وہ شیشہ اے دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا. تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہو جدے دل چ یار دی فوٹو جڑی ہوئے وہ شیشہ میلا ہو سکدا. علی رحمان سمجھ آئی دے کہ نہیں آئی؟ ہاں بھائی میرے مسئلہ سمجھ لو میرا مسئلہ سمجھ لو میری بات سمجھ لو غور فرما لو. سرکار فرمایا ابو ذر آ گئے تے پڑھ کلمہ. پنجویں بندے جنہ کلمہ پڑھیا ہے البدایہ والنہایہ وہ کتب دے اندر بھریاں پئی ہیں. پنجویں بندے جنہ حضرت حضور سرکار دا کلمہ پڑھیا حضرت ابو ذر غفاری نے جو کلمہ لیا نا پڑھ تے حضور نے وظیفہ سکھایا قرآن مجید دی تلاوت دا. تے فرمایا اس ویلے تک اجے نماز فرض زکات روزہ حج کے فرض ہی نہیں سن ہوئے صرف قرآن آیا سی. تے حضور نے فرمایا لے یہی وظیفہ ہی تے کردا رہے. سرکار نے نالے کو حکم دیتا کہ جنہ چر اسلام نو غلبہ نہ ہوئے تو دوبارہ نہیں آنا. 17 سال ماسٹر جی ابو ذر غفاری حضور سرکار کو نہیں گئے. پہلی تے دوجی ملاقات وچ وقفہ کتنے سالاں دا ہے؟ مرید ہون تو بعد 17 سال نہیں آئے. انہیں حضور نے ایک ڈیوٹی لائی اوتھے بندیاں تبلیغ کردا رہی جیڑا سیدھا ہو جائے اون مرید کرا جائے. اے ڈیوٹی لگ گئی. میں کہ ٹھیک ہے. میں ایک گل کسی یاد رکھیا جی موڑ دس چھڑنا. حضرت علی پوچھا بترائے دے ہوگن بولے نا انہاں کہا جی ڈر آوندا حضور دا نام لیندیاں بھی سنیا جیڑا نام لے اونوں ترائے دے نام نہیں لیا ایڈے ڈرپوک آئے. تے جدو کلمہ لے آنا پڑھتے رخصت ہون لگے تے عرض کہتے نے سونے ایک خواہش ہے میری. حضور فرماندے نے کی؟ عرض کہتے نے سونے اجازت دیو تے میرا دل کردا ہے میں ایک باری کعبے وچ کھلو کے کافران قرآن نہ سناواں.
کو سمجھ آئیے گل دکھے کوئی نہ سونے نے اجازت دیو تو میرا دل کرتا ہے میں کعبے وچ کھلو کے ایک باری کافران قرآن نہ سناواں تے حضور فرمایا مار نہیں دے انہاں کہا جی دل ساڈا بھی یہی ہے جی یہ لفظ میں ذمہ داراں دکھان دے خطابت نہیں کر رہا انہیں کہا سرکار نے فرمایا وہ تینوں مارن گے عرض کی جی سونیا ساڈا دل بھی یہی ہے تے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جا پڑھ یہ مریداں دیاں منزلاں ہوندیاں نسائیاں فرمایا جا پڑھ گئے کعبے وچ اگے سامنے دارالندوا وچ کافر بیٹھے جنہاں تو ڈردیاں ترائے دے نہ نے لیا انہاں دے سامنے کھڑے ہوئے سامنے کھڑے ہو کے فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین حضرت ابو ذر نو مارنا شروع کر دیتا جدو ماردیاں لہو لہان ہو گئے نا اور وجود تو کپڑے تار تار ہو کے پھٹ گئے تے حضرت عباس بن عبد المطلب آئے تے انہاں وچوں بندیاں دے کھڑ کے فرمایا اوے بندے دا پتہ ہے جی کون ہے انہاں کہ کون ہے انہاں کہ اے جتھوں تسی تجارت دے قافلے لے کے لگ دیو راہ اُتے انہاں دا پنڈ ہے تواڈی قافلے تجارت دے سائیاں کوئی نہیں لگن دینے جس بندے کو جو ہے تے ان کو جنا کھو ٹھیک ہے لیکن یہ ناک ساڑھے کو قرآن نہ پڑھے انہوں نے کہا بیلیا تو کون ہے مکے چ قرآن پڑھ دا انہوں نے کہا جی میں حضور سرکار دا غلام ہوں انہوں نے باہ تو فدیہ تے توڑ لے گئے باہ توڑا مرید ہے تے یہ شاہ کام کیتا ہے حضور نے فرمایا پتھر گرم کرو تے دی ٹکور کرو پتھر آگے گرم کر کے حضور نے فرمایا دی ٹکور کرو جدو وہ ٹکور کرن لگ پہ نا تے کچھ تھوڑا جہا فاقہ ہویا تے حضرت ابو ذر عرض کرتے نے سونیا پورے نظارے نہیں آئے لا الہ الا اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین عرض کیتی سونے ایک باری میں مڑ چھٹی دیو میں مڑ پڑھنا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سونے اسی تے ڈر جانے نا حضور دا نام لیا متے کوئی گال چا کٹے وہاں دن سونے ایک باری میں مڑ جانا ہے تے سائیاں آکیا ٹھیک ہے ابو ذر مڑ لگا جا ہائے ہائے میں صدقے جاواں سائیں فرمایا ایک باری پھر لگا جا جناب ابو ذر دوبارہ آئے اور فرماتے ہیں حامیم والکتاب بالمبین انہیں پھر مارنا شروع کر دیا ابو ذر مار بھی کھاندے پین اللہ اللہ نالے سرکار دے نام تے مار کھا رہے نالے مسکرا رہے تے دنیا نو سبق پڑھا گئے نے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی کہ ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے پیشایتیے من یار دے نام تے جے لب جائے نا تے لے لئی دی ہوندی ہے پھر ڈری دا نہیں ہوندا جانے من یار دے نام تے پی مل دیا ہون کیوں پیشا ہٹنا ہے سمجھ آئی میرے ویلیوں کہ کوئی نہ اے میرے پاک نبی سرکار دا عشق ہے جدو اندر آیا ہے دسو کی کیتا ہے بے خوف کر دیتا ہے اے ہی رمز ہے جڑی دوان سمجھانا مقصود آئی میرے سونے نبی دا عشق بے خوف کر دیندہ ہے عشق دی علامت ہے کہ عشق جس بندے دے اندر آ جائے انہوں خوف زدہ یہ تو ساں جو ہوں ویکھنا ہوئے نا بس سنی عاشق ہیں یا نہیں تے 2 مارچ نو ویکھ لیا 2 نومبر نو تو اسی ویکھ لینا ہے بھئی عاشق ہیں نا کیونکہ مڑ سنیاں نو منڈیا تے بندیاں بتیرا ہے لیکن سنی مڑ بھی اتھے پہنچ جان میرا سیاست نال تعلق کوئی نہیں سیاست نہیں کردا میں دعا ہی کرنا
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਾ نواز شریف ہوئے عمران خان ہوئے زرداری ہوئے اینی کوئی بھی ہوئے عشق دی علامت یہ وے ان زبردستی دبایا نہیں جا سکتا بالکل اے نہیں دبایا حضور سرکار دا میلاد آ رہے ہیں مٹھیاؤ آج پہلی رات ہے میلاد دی آج پہلی رات ہے میلاد شریف تے سرکار دا میلاد شروع ہو رہا ہے جنہ کول سرکار دے نام سرکار دے تے جذبات موجود ہوں ہر بندہ ایک ایک جھنڈی جھنڈا جٹ صاحب تسی بھی لایا جی حضور دے نام تے جھنڈی جھنڈا میلاد شریف دا ضرور لایا جی کیونکہ یہ ساڈی سیاح ہے اے تسی پڑھا سڑک جڑی مین روڈ جی ٹی روڈ پہ لگتا ہے اتنے تسی ماسٹر صاحب کھلو جاؤ ٹرک لگے اتنے میلاد دا جھنڈا ہوئے 10 ٹرک لگن تواڈے تو کوئی پوچھے بھائی ہے جڑے ٹرک والے نے انہاں دے مسلک دا پتہ ہی تو سکنا دوجیاں دا کوئی نہیں پتا پر جڑا جھنڈے والا ہے 10 کوٹھیاں ہون لین ایک تے جھنڈا لگا ہوئے کوئی پوچھے بھائی انہاں دے عقیدے دا پتہ ہی تو سکنا دوجیاں دا نہیں پتا پر آج انہاں دے جھنڈا ہے تے پکے میلادیے نے ہاں جی میں جاندہ رہنا مکہ مدینہ شریف سے تسی بھی اللہ پاک تمہیں بھی لے جائے تو عاشق رسول ہو جاؤ جاؤ اوتھے بندے ہوندے پہنا تے آ جڑے آ رہے ہیں مامے والے یہ دوروں آدھے پہ تو پہنا او سنی جی تے جیڑا بندہ حضور دے روزے ال کنڈ کر کے نہ ٹرے انہاں کدی شناختی کارڈ نہیں ویکھے ہوندے نے انج دے کام سنی کردے یہ کام کرتے نہ سی تے نہیں ویکھیا ہوری کسی نے کردے یہ آوندے نے تے کنڈ نہیں کردے تے بندے ویندے نے بھئی جڑے روزے ال کنڈ نہیں کردے ایڈے ادب والے ہون سائیکل لگا جاندا ہوئے اتنے جھنڈی ہوئے تے بندیاں شناختی کارڈ کوئی نہیں ویکھنا انہاں کھنے سنی سائیکل سنی ہے سائیکل سنیاں دا ہے گڈی سنیاں دی ہے کوٹھی سنیاں دی کیوں کی ہے انہوں نے جھنڈا اتنے لگا ہے پوری رمز سمجھو تے گل ملینا چاہنا میں جدو حضور دا میلاد ہویا ہے نا اللہ فرمایا جبریل جھنڈا کعبے تے لا تاکہ بندیاں پاک ہو جائے یہ بھی ہے سنیاں دا کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی کیونکہ سیان بن گئی ہے نا کہ جتھے جھنڈا ہوئے وہ شے سنیاں دی ہوندی ہے باویں دہی والی ہٹی ہوئے دہی والی ہٹی تے جھنڈا لگا ہوئے تو اندر دہی والے سنی جے کو سمجھ آئی کوئی نہ اے جی کریانے والے سنی نے اے جی میل والے سنی نے گڈی والے سنی نے ٹرک والے سنی نے سکوٹر والے سنی نے کیوں کی ہے وہ جی میلاد دا جھنڈا ہے میں کو تے کعبے تے بھی لگا ہے یہ مطلب پھر کعبہ بھی سنیاں دا ہے تو بلکہ ہر بندہ کوشش کرو کہ وہ لگائے تے ایک ایویں درخواست ہے تہاڈی خدمت ہے بھئی ساری گلی بھی سجاؤ تے بڑا اچھی بات ہے مکان سجاؤ اچھی بات ہے مسجد سجاؤ اچھی بات ہے گر دستا پیا اگر کوئی جوان آدمی اپنا چہرہ میلاد دی خوشی سجا لے نا سنت نہ تے وہ یہ کرے بھی یا رسول اللہ بندیاں گلیاں سجائیاں نے میں تواڈے آن دی خوشی چ اپنا چہرہ سجا لیا میرے خیال نال پورا پنڈ سجایا بھی حضور ایڈا راضی نہیں ہونا جڈا منہ سجایا راضی ہونا میں مٹھیا ہوں اصل حضور سرکار دی آمد دی خوشی کرنی جے تو وہ تے کہ اپنے چہرے سجاؤ بازار بھر دیو اچھی بات ہے مل جلوس ہوتا ہے لیکن اگر تسی مسجد بھرو نا حضور دے میلاد کہ یار نمازی ہو جاؤ حضور آ گئے تو مسجد بھرن نال حضور زیادہ راضی ہونا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے حضور آئے نے تو دکھیاں دے دکھ گھٹے نے کسے دکھی دا دکھ گھٹا دیو تے حضور راضی ہو جائے کسے مریض نو دوائی لے دیو میلاد شریف دی رات نو تے حضور راضی ہونا ہے
کسی اپنے محلے دے غریب گھر چ میلاد دا لنگر دے آؤ نا، کچا بھیا پکا کے سویرے تسی بھی ونڈ لیا جے تے کھا لیا جے، حضور راضی ہونا جے، اے میلاد ہے، اے اصل میلاد ہے جڑی دس رہا میں۔ تے جے کوئی برا بیلی جے کوئی بھرا بیلی تواڈے نال ناراض ہے تے اون جا کے آکھو چا نا اپنے اندر دے جالے صاف چکر بھائی رنج نہ ہو، مہربانی کر، ہو سکتا ہے بھئی تواڈے نال حضور اس گل تے بڑے راضی ہو جان، کیونکہ اللہ قرآن وچ بھی فرمایا بھی میلاد ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تسی لڑے آؤ، میرا نبی آیا ہے تے تسی راضی ہو گئے ہو۔ کسے لڑ دین جا گئے ہو، بھائیا نہ لڑو، مہربانی تو جت گیا میں ہار گیا، تے ہر اصل چو ہی جاندہ ہے جن دے گھر بندہ برا ٹر جائے تے یار چل تو ٹھیک ہے راضی ہو جا، تو اے میلاد ہے، اے میلاد ہے۔ کسے اپنے بھائی راضی کر لو، اے میلاد ہے۔ کسے غریب دی مدد کر دیو، اے میلاد ہے۔ کسے بیوہ دے گھر لنگر دے دیو، اے میلاد ہے۔ کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیو، اے میلاد ہے۔ کسے غریب بچے دی فیس ادا کر دیو، اے میلاد ہے۔ نعت خانہ لکھ لکھ روپیہ دین دیو، اپنے مسجد دے مولوی صاحب دی بجلی دا بل دے چھڑیا کرو، اے بھی میلاد ہی ہے۔ ہاں جی، کہ حضور راضی ہون کی، اے نوکر نے حضور دے دین دے، علماء دین حضور دے دین دے خادم نے، انہاں دی خدمت کریا کرو۔ اللہ سونا میری حاضری قبول فرمائے اور سانو ساریاں نو رسول اللہ سرکار دا عشق عطا فرمائے۔ ہلو جی ٹھیک ہے، بیلیاں دے نے شیر پڑھ دو جی، پڑھ دو، جنہ سننا ہے سن لو، جنہ جانا ہے بیلیاں انہوں نے ہوڑی ہوڑی کر کے بالکل نکل جان، چھوٹی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل بھول نہ جانا۔ جڑے بندے میلاد دی جھنڈی لینی ہے، میرے دین وچ گل آئی ہے، اون دے کول جھنڈی دے پیسے نہ ہون تے جٹ تو جا کے لے، بالکل میں دی ڈیوٹی لا رہا، جڑے کول جھنڈی نہ ہوے تو لے کے دینی حضور دے میلاد شریف کہ آ جا بھائی بیلیا میرے کو لے لا، اے عاشق رسول بندہ ہے تے حضور دا غلام ہے، تاں میں دی ڈیوٹی لائی ہے۔ ہاں جی عزیزہ نے دی وکارا ہو، کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔